شروع خدائے واحد و بزرگ و برتر کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت بابا شاہ جمال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ہندو کھتری دودو مل اکثر و بیشتر حاضر ہوا کرتا تھا۔ وہ آپ کا بہت عقیدت مند تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر اولاد کے لیے آپ سے دعا کروایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ چند تازہ خربوزے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے خربوزے قبول فرمائے اور ان میں سے 2 خربوزے آپ نے کھتری کو دیے اور خود عصر کی نماز ادا کرنے لگے۔ اس کھتری نے سوچا کہ شاید آپ نے یہ خربوزے چھلکا اتارنے کے لیے دیے ہیں، چنانچہ اس نے ایک خربوزے کا چھلکا اتار دیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے تراشا ہوا خربوزہ دیکھ کر اس کھتری سے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تو تمہیں 2 خربوزے اس لیے دیے تھے کہ تم اور تمہاری بیوی یہ دونوں خربوزے مل کر کھاؤ گے تو خدا تعالیٰ تمہیں 2 بیٹے دے گا۔ اب تم نے ایک تراش لیا ہے تو یہ بھی خوب ہوا۔ اب ایسے ہی یہ خربوزے لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی مل کر کھاؤ۔ تمہارے ہاں 2 لڑکے پیدا ہوں گے، ایک لڑکا مسلمان اور دوسرا ہندو ہوگا۔ اس کھتری نے گھر جا کر اپنی بیوی کو تمام واقعہ سنایا اور 7 خربوزے بھی دیے۔ اس کی بیوی، جو اولاد کی شدید تمنائی تھی، بہت خوش ہوئی، چنانچہ ان دونوں نے مل کر خربوزے کھائے۔ اسی رات کھتری کی بیوی حمل سے ہو گئی اور ٹھیک 9 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ان دونوں میں سے ایک بچہ مختون تھا، یعنی اس کا قدرتی طور پر ختنہ ہو چکا تھا، اور دوسرا نامختون۔ وہ کھتری مختون بیٹے کو حضرت شاہ جمال کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو بیٹوں کی بہت مبارکباد دی اور فرمایا، دودو مل، یہ تیرا مختون بیٹا خدا کے حکم سے ہمارے پاس رہے گا۔ اس کی ہم تربیت کریں گے، اس کو سلوک و معرفت کی راہ دکھائیں گے، اور یہ بڑا ہو کر خدا کا رضا جو اور عابد و عاجز بندہ بنے گا۔ دودو مل نے یہ بات سنی تو عرض کی، حضرت یہ بچے آپ کی دعا سے خدا نے مجھے دیے ہیں، آپ کا ان پر پورا حق ہے، آپ چاہیں تو دونوں بچے اپنے پاس رکھ لیں۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مجھے خدا نے جو حکم دیا ہے میں اس کی تکمیل کروں گا اور تمہارے مختون بچے کو اپنے زیر سرپرستی رکھوں گا۔ چنانچہ اس مختون نومولود کو حضرت نے اپنے جاویدانی شفقت میں لے لیا اور اس کی پرورش ہونے لگی۔ اس بچے کو شیخ فخر الدین کے نام سے موسوم کیا۔ اس بچے کی آپ نے روحانیت اور طریقت کے اصولوں پر پرورش کی اور اس کو ظاہری و باطنی دولت سے مالا مال کیا، اور جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اس کے آپ نے اپنی اولاد کی طرح فرائض پورے کیے، اس کی شادی کروائی اور موری دروازے کے اندر محلہ جوڑے میں ایک مکان بھی خرید کر دیا۔ حضرت شیخ فخر الدین نے بھی آپ کی تعظیم حقیقی والد کی طرح کی۔ وہ عمر بھر آپ کے جانثار اور خادم رہے۔ صاحب عیال و اطفال ہونے کے باوجود وہ حضرت شاہ جمال کی خدمات سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ فخر الدین کے گھر تشریف لے گئے اور داخل ہونے کے بجائے باہر سے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ فخر الدین، اپنی بیوی بچوں کو اور ضروری اسباب لے کر فوراً مکان سے باہر آ جاؤ۔ تابع فرمان فخر الدین نے فوراً آپ کے حکم پر عمل کیا اور اپنے اہل و عیال اور اسباب سمیت گھر سے باہر آ گئے۔ ابھی ان لوگوں کو گھر سے باہر آئے چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ پورا کا پورا مکان زمین پر آ گرا۔ شیخ فخر الدین اور دیگر دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ قدرت نے حضرت شاہ جمال کے توسط سے کس طرح ایک خاندان کو موت کے بے رحم ہاتھ سے بچا لیا۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فرمایا کہ مجھے انکشاف قلبی کے بنا پر اس جان لیوا حادثے کی خبر پہلے ہی کر دی گئی تھی، چنانچہ میں گھر سے اسی مقصد کے لیے چل پڑا اور خدا نے میری دعا اور خواہش کی تکمیل کی اور میرے متوسلین اس بد عواقب سے بال بال بچ گئے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔
اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔